بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں لگتا تھا ہمارے دن اب نہیں بدلیں گے، آج وہ خود اپنے حالات کا رونا روتے ہیں۔ یہ کسی کی بد دعا کا اثر نہیں ہے، یہ تو بس غرور کا انجام اور مقدر کا کھیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں بلندی کا راستہ عاجزی سے گزرتا ہے۔ جو شخص اپنی تعریف کا محتاج نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ تکبر انسان کو لوگوں سے دور کرتا ہے، جبکہ عاجزی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے تھک کر رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے کہا، مالک، دنیا نے بہت رلایا ہے، اب تھک گئی ہوں میں۔ رب نے دل میں ایک سکون اتارا اور کہا، تو روتا کیوں ہے؟ میں نے تجھے آزمایا ہے، تیرے صبر کا اجر تو ابھی باقی ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ مائی فیورٹ دعا۔ بغیر شادی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی امید کا دروازہ بند نہیں ہونے دیتا۔ مایوسی کمزور دلوں کا راستہ ہے۔ یا اللہ، امیر رکھ یا غریب رکھ، بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرمانا، کیونکہ میری زندگی کے بارے تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ تہجد کی نماز نور ہے، یہ رات کی خاموش عبادت دل کو روشن کر دیتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جب تم تھک جاؤ تو میرا سہارا یاد رکھنا، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بے شک لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دل میں حسد رکھتا ہے وہ خوشیوں سے محروم رہتا ہے، صاف دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ تلخ حقیقت، کچھ لوگ آپ کو اس لیے نہیں کھوتے کہ آپ بدل گئے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کی ہر بات برداشت کرنا چھوڑ دی۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ اور بے شک دنیا کی محتاجی رسوائی ہے۔ یا اللہ پاک، جب تک زندہ ہوں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ ہم لوگ ذرا سی تکلیف، ذرا سی بیماری یا کسی ایک رشتے کے کھو جانے پر چلا اٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا گھرانہ قربان ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اصل صبر تو وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے ان کا صبر شروع ہوتا ہے۔ بے شک الفاظ پکڑ کر بیٹھ گئے، رشتوں کو انہیں پرواہ نہیں، فطرت ہی ایسی ہے ان کی، اس دور میں کوئی گواہ نہیں۔ ہم نے تو سکھایا تھا دلوں کو جوڑنا، مگر انہیں کیا کہیں، جو ایک بات پر مکر گئے ان کی اب کوئی پناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ مزاج یوں ہی نہیں چڑچڑا ہوا میرا بھی کئی چیزوں سے دل دکھا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں نہ ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہے، جیسا کہ اونچی آواز، احساس سے عاری پتھر نما دل، منافق میں لپٹے یقین
کا قصیدہ پڑھتے انسان روح کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ اور وقت سے پہلے بدلتے چہرے۔ حضرت علی نے فرمایا، علم جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے۔ جب کسی نے نظر انداز کیا تب پتہ چلا کہ اپنے حد میں رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی کیا لگائے گا میری برداشت کا اندازہ کہ میں نے مر جانے جیسا وقت بھی جی کر گزارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ آپ کے گھر کے فیصلے اگر باہر والا کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا حوصلہ خدا صرف باپ کو دیتا ہے۔ شوہر کی کمائی اور بیوی کی وفاداری دونوں کی قدر وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، اور بے شک دنیا کی محتاجی رسوائی ہے۔ یا اللہ پاک، جب تک زندہ ہوں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ چالاکیاں چل جائے تو خوش نہ ہوا کریں، کیونکہ معصوم لوگوں کے بدلے اللہ خود لیتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت تہجد جتنا اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ ہر چیز چھپائی جا سکتی ہے مگر آنکھوں کے تاثرات نہیں۔ جب وہ کسی کے لیے تڑپتی ہے، جب محبت کرتی ہے، جب غمگین ہوتی ہے اور جب کسی کو یاد کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویوں کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ انمول الفاظ قلندروں کی بستی کے فقیروں سے نہ الجھا کر، ہم وہ فقیر ہیں جو صرف رب کو بادشاہ مانتے ہیں۔ ایک بیٹی لکھتی ہے، بابا، بیٹیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے مضبوط بننے کے، مگر یقین کریں وہ ذرا بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی کو اپنے نصیب کے بہتری کے لیے اتنی ہی دعا کرنی چاہیے جتنی وہ جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے، اور پھر ایک گھر تو اسے اپنے کھانے پینے میں نمک مرچ نہیں بدلتا، اور ایک 22-25 سال کی لڑکی اپنی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دعا کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ طاقت ہے جو بند دروازے کھول سکتی ہے، مشکل حالات بدل سکتی ہے اور اللہ کے حکم سے زندگی کا رخ تبدیل کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مانگتے رہو اور اس پر یقین رکھو۔ بے شک انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والے کام کرے۔ لوگ کہتے ہیں بدل گیا ہے وہ، ارے چھوڑو، دنیا کو بدلنے دو، جس کا جو دل چاہے، بس اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یاد رکھنا، جب کہانی کا اختتام وہ رب کرے گا نا تو سب کا حساب برابر ہو جائے گا۔ بہن بھائیوں میں سب کچھ ہونا چاہیے، پیار، محبت، لڑائی جھگڑا، غصہ، مگر انا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انا سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں۔ مخلص دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کی جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ پیسہ ہے تو سمجھو وفادار ہو، ورنہ تم بیکار ہو۔ آج کی کڑوی سچائی۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔
اور پھر مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ ہر قیمتی چیز آزمائش سے گزرتی ہے، سونا آگ سے اور انسان حالات سے۔ ضبط بھی کمال کی چیز ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ضبط کی حد یہ ہے کہ آنکھیں نم اور لب مسکراتے ہیں۔ ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا، بعض لوگ ضبط کے سمندر ہوتے ہیں۔ ضبط وہ صبر ہے جو شور مچائے بغیر درد سہ لیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کم از کم اتنا تو اچھا رویہ رکھیں کہ کوئی آپ سے کہے تمہارے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔